सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں، یا واٹر کہو انگلش میں، یا تنی تامل میں، وہ سیم ہے، کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو، ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں، انگلش میں ہم کہیں گے واٹر، اور گجراتی میں کہیں گے جل، تامل میں کہیں گے تنی، عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے ہیں واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائیں گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں 1 گلاس پانی پیو. لیکن جب میں پانی پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ پانی میں بدبو آتی ہے، اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے. پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور. پی رہا ہے کچھ اور، کہہ رہا ہے پانی. میں لفظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی نہیں، وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا، لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے، کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی، جو بھی آدمی کو بدھی ہے، وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہے گا. اسی طریقے سے وید میں، قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے، ایشور کی پتیما نہیں ہے، بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے، ڈاکٹرز انجینئر ہے، پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی، مثال کے طور پہ سونا، ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا، انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ، عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں، وہ آدمی سونا کہتا ہے تب تھوڑی لے لیتے. آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ اسٹون، اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے، یا 22 کیرٹ گولڈ ہے، یا 20 کیرٹ ہے، یا 18 کیرٹ ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں، کوئی بھی نام سے بلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ اللَّهُ عَبِدُ الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے اور رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے، اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں
وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب ہے امن کا اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے, کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ, کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, چاہے اپنے نام کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے چاہے خود کے فائدے کے لیے, خود کے نام کے لیے, خود کے مال کے لیے. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد, ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون اون ایول انکلینیشن, جد و جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف, برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جد و جہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ, اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے, جب انگریز اپنا دین, اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں, لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے, انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز, اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ, جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے, جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو, لکھا ہے. لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آن ورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے, اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا, ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ, اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے جب آپ کے دشمن آئیں گے, جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں, کافر لوگ آئیں گے تو آپ ڈرو مت, ان سے لڑو, ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو, دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ, وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو, قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ان کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدان جنگ میں کہ ڈرو مت, جھگڑا کرو. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتوا میں
आयत नंबर 5 से जम मारता है आयत नंबर 7 पर। क्यों? आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते इसके बाद, लेकिन अगर काफिर, अगर मुशरिक अमन चाहता है उसे दे दो। अमन चाहता है तो उसे अल्लाह का कलाम सुनने दो और हिफाजत के साथ एक महफूज जगह तक पहुंचाओ। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि उसे जाने दो, लेकिन अगर वो काफिर अमन चाहता है तो उसको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाओ। आज के तारीख में सबसे दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जाने दो, कोई भी ये नहीं कहेगा दुश्मन को हिफाजत के साथ महफूज जगह पर छोड़ाओ। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है, जब भी आयत आती है कुरान मजीद में कत्ल के बारे में या इस टाइप के जिहाद के बारे में, किताल के बारे में, फौरन अगली आयत में अक्सर आता है अमन सबसे बेहतर है। सूरह अनफाल में पढ़ो, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में लिखा है कि तैयार हो जाओ, काफिर के खिलाफ झगड़ा करो। उसके बाद आता है अगर अमन चाहते हो बेहतर है। तो ये क्रिटिक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते और लोग को बहकाते हैं। मेरा तरीका है, जिस तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, तालौ इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई मंत्रस है झगड़ने के बारे में, लड़ने के बारे में, किताल के बारे में, कत्ल के बारे में। और अगर हम तहकीक करेंगे तो कुरान से कई गुना ज्यादा महाभारत में है कत्ल के बारे में। तो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन जाकिर साहब कत्ल के बारे में ये जो श्लोकास है, मंत्रस है महाभारत में, वो हक और बातिल के दरमियान है, कुरान में भी वो है। तो हिंदू भाई मुझसे कहता है तो मुझे कुरान से कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो महाभारत के बारे में जानता है। तो हवाला देते तो कुरान भी कबूल करता है, ऐसे जंग से मुझे कोई शिकायत नहीं। और जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता एक नसीहत है श्री कृष्ण दे रहे अर्जुन को। अर्जुन कहता है भगवत गीता में पाठ नंबर 1 श्लोका नंबर 43 to 46 में, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पे रख देता है और कहता है, मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से झगड़ा करना, लड़ना। हम जानते हैं महाभारत एक लड़ाई के बारे में है कौरव और पांडव के बीच। और जंग के मैदान में अर्जुन अपने हथियार रख देता है और कहता है, मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करूं, लड़ूं। फौरन बाद भगवत गीता पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, ऐसे गलत ख्यालात कैसे आए तुझ में? इससे स्वर्ग से दूर जाएंगे, नरक में जाएंगे। हाउ कुड सच इम्प्योर थॉट कम इन योर माइंड? इट विल टेक यू अवे फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ हेवन। हाउ कुड यू बी सो इंपॉर्टेंट? और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है भगवत गीता पाठ नंबर 2 में मंत्रा नंबर श्लोक नंबर 31, 32, 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्षत्रिय का धर्म है कि वो लड़े और कामयाब है ब्लेसेड 2 क्षत्रिय, वो लोग के ऊपर अच्छाई है, वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है। अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो वो गुनाह कर रहा है, अगर लड़ेगा तो जन्नत में जाएगा। और बहुत से क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते हैं, वो एक हदीस पेश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी में से है, जिल्द नंबर 4 किताबुल जिहाद पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 46, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुजाहिद जंग के मैदान में उसका कत्ल हो जाता है तो जन्नत जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलेगा। बहुत से गैर मुसलमान इस हदीस का एतराज करते, कैसा धर्म है ये इस्लाम, कैसा मजहब है जिसमें लिखा है कि अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे और मर जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, स्वर्ग मिलेंगी, वापस आएंगे तो आपको दौलत मिलती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता पाठ नंबर 2
श्लोक नंबर 37 में लिखा है, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठो और लड़ो, अगर जंग के मैदान में तुम्हारा कत्ल होगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे तो इस दुनिया की दौलत मिलेगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। मैं ये सोचता हूं कि कैसे ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम में ये अरुण शूरी खुद की किताब नहीं पढ़ा, ना भगवत गीता ना महाभारत, और कुरान के बारे में खिलाफ लिखने लगा। अफसोस की बात है, खुद की किताब पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। तो इसीलिए हर मजहब में जब जरूरत है किसी का कत्ल करना गलत है। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो शख्स इस जमीन पे फसाद फैला रहा है। ये दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा है तो वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी बचाता है तो वो सारी इंसानियत को बचाता है। तो कत्ल करना एक इनोसेंट आदमी का हराम है, लेकिन जब वक्त कत्ल के बदले कत्ल या जंग के मैदान में जहाँ जरूरत है जुल्म के खिलाफ लड़ना, तो भगवत गीता में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी, बाइबल में भी है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सही इल्म आपको लग जाएगा इस्लाम में क्या कहा गया है जिहाद के बारे में। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।